الكرام وأصحابه الفخام خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا دائما مباركا نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الله الواحد الصمد القديم القيوم الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله المكرمين وأصحابه المعظمين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر حضور رحمت دارین سید کونین امام الانبیاء محبوب کبریا دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین، ہماری اور آپ سب کے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر اپنا ذکر اپنے محبوبوں کے فضائل، مناقب، ان کی زندگی کے واقعات سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کا کرم ہے. اور میرے عزیز و دوستو، جب ایسی محفلیں سجتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. خاص کر اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کی خاص توجہ ہوتی ہے، ان کی خاص توجہ ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے تو بھیجا نہ ہوگا ان کی روحانیت بھی شامل ہوتی ہے. اور جن کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اللہ کی خاص نظر رحمت ان پر بھی ہوتی ہے. میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے دلوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے، اور یہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ ان کے دل میں کون لوگ ہیں، ان کی توجہ کن کی طرف ہے. اللہ ان کے صدقے ان پر بھی نظر کرم ڈالتا ہے. اور پھر ایسی محفلوں میں صاحب محفل یعنی آپ حضور غریب نواز کی یاد میں محفل جمائے ہوئے ہیں، وہ نہ چاہیں تو آ بھی نہیں سکتے.
حضرت حضور سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں جس کو امام نبہانی نے لکھا، حضرت سیدنا ابراہیم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو میں چاہتا ہوں وہی آتا ہے میری محفل میں، جن کو میں چاہتا ہوں گویا وہ بلاتے ہیں تو آتے ہیں، فرماتے جن کو میں چاہتا ہوں۔ اب غور کریں اللہ والوں کی شان کیا ہے، گویا لوگوں کے دل ان کے قبضے میں ہے، لوگوں کے قلوب، بزرگوں سے پاک کے بے شمار واقعات، لوگوں کے قلوب دل ان کے قبضے میں ہے، چاہے تو اپنی طرف کر لیں چاہے تو پھیر دیں۔ تو فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جن کے لیے وہی آتا ہے میری محفل میں، نہیں چاہتا تو نہیں آتا۔ ایک صاحب جو آپ کے ہاں حاضر ہوتے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا بات ہے، یہ چاہیں گے تو ہی ہم آئیں گے، بغیر چاہے بھی ہم آئیں گے۔ دل میں سوچا انہوں نے، اور کریں اللہ والے دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، جب یہ غلاموں کا عالم ہے تو آقا کا عالم، حضور کی امت کا یہ عالم ہے، تو اور جس کو جو کچھ ملا ملتا ہے ملے گا اس بارگاہ سے، لا رب العرش جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں نہ لاز ہے نہ حاجت اگر کی ہے ان سے۔ تو یہ پاور جو ملا کن سے؟ حضور ہی کے صدقے ملا، دینے والا خدا صدقہ مصطفیٰ کا، ان کی بارگاہ سے۔ ایک صاحب نے سوچا ان کے چاہے بغیر بھی ہم آئیں گے، تو انہوں نے ایک دن خیال کیا چلتے ہیں۔ جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شیر آ گیا، کہ دوسرے لوگ جا رہے ہیں ان کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، اور جب یہ قدم بڑھاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو شیر لپکتا ہے، اور یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر سوچا چلو کچھ دیر گزری، لوگ تو جا رہے ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑتا ہے ان کے پیچھے۔ کہتے ہیں ایک دن، دو دن، تین دن، لگاتار 30 دنوں تک میں نے ایسا کیا، مگر شیر نے پیچھا نہیں چھوڑا، صرف میرے ساتھ۔ میں نے اس وقت کے اولیاء سے رابطہ کیا اور کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت کا حال ہے، حال حضرت کا وہ جو شیر ہے نا یہ حال ہے۔ آپ نے دل میں ایک بات ہے کی، انہوں نے توبہ کی، جو ہی توبہ کی شیر نے راستہ چھوڑ دیا۔ غور کیجئے کہ اللہ والوں کی قدرت اور تصرف، ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو آتے ہیں، اور بے شک جب انہوں نے بلایا ہے تو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ خالی ابھی ہمارے عادل بھائی نے شعر نہیں پڑھا حضور محدث اعظم ہند کا، غریب آئے ہیں در پہ کرو غریب نواز، غریب نوازی میرے غریب نواز، تیرے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ آج ان کا روحانی تصرف یہاں بھی ہے، اور جہاں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اللہ والوں کا، وہاں وہاں ان کا تصرف، اللہ والوں کی شان۔ عجیبات سنیے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، جو بخارا کے رہنے والے تھے، حضور غریب نواز
رحمت اللہ تعالی علیہ کا کو جہاں فیض حضور غوث اعظم کا ملا ہے، حضرت شہنشاہ نقشبند کو بھی حضور غوث اعظم کا فیض ملا ہے، بھلے ان کے ظاہری حیات میں نہیں تھے، 157 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و اجمیر، مزرعِ چشت و عراق و بخارا و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہاں بخارا سے اسی طرف اشارہ ہے حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ان کی طرف۔ اور نقشبند کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اللہ اللہ کیا شان ہے، وہی سنیے آج آپ جا رہے تھے، کمار مٹی کے برتن بنا کے سوکھنے کے لیے دھوپ میں دیا تھا، حضرت نکلے اور ایک نظر مٹی کے برتنوں پر ڈال دی تو سارے برتنوں میں اللہ اللہ نقش ہو گیا۔ اللہ والوں کی شان، سارے برتنوں اللہ اللہ نقش ہو گیا۔ زبان چونکہ اس وقت کی وہاں کی فارسی تھی، جب کمہار نے دیکھا تو نظر دوڑائی حضرت شہنشاہ نقشبند پر اور کہا او شاہ نقشبند، نقش مراقبند گویائی نقشبند، اے شاہ نقشبند، آپ نے ایک نظر ڈالی مٹی کے برتنوں پر تو اللہ اللہ نقش ہو گیا۔ نظر کرم میرے دل پہ بھی فرما دیجئے تاکہ میرے دل میں بھی اللہ نقش ہو جائے، میرے دل میں۔ تو اللہ والوں سے تعلق ہے، سب کو یہ سعادت نہیں ملتی، یہ سعادت بزور بازو نیز تان بخشت خدائے بخشندہ۔ انسان اپنی طاقت سے یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ جسے توفیق دیتا ہے، جسے یہ توفیق بخشتا ہے۔ تو یہ شہنشاہ نقشبند عادل میں سنیے بڑا پیارا واقعہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے تو بڑی چیز ہے، عمل سنت کے لیے۔ حضور شہنشاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ نے، اب قصر عارفہ میں آپ کا مزار شریف ہے بخارا میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کہیں گے مولانا خواب کی بات کرتے ہیں، میں کہوں حضور کو دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ حضور کی شکل میں شیطان متشکل ہو ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں، اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ حضور کی شکل بن کر آئے۔ یا جس نے بھی دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، اور حضور کا وعدہ ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا۔ ان قریب تو بزرگ نے دیکھا، کہا حضرت شہنشاہ نقشبند اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ہیں، حضور اکرم جلوگر ہے، حضور اکرم جلوگر ہے، اور حضرت شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبندی کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرماتے ہیں ان کی قبر کے ارد گرد 100 کوس تک، اس کا مطلب جب ارد گرد ہے تو 100 کوس ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، جو بھی مسلمان دفن ہوگا اللہ اسے بخش دے گا۔ سوچو تو صحیح ہے، 100 کوس اور ایک کوس 3 کلومیٹر، گویا 300 کلومیٹر۔ اللہ کے ولی کی شان آپ دیکھو میرے عزیز، 100 کلومیٹر، 100 کوس تک، 300 کلومیٹر تک ارد گرد
ان کی عبارت کا ترجمہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے ارد گرد سے کیا، اور مستند عالم ہوئے ہماری جماعت کے، شیخ الحدیث ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب پورا پچھم اتر دکھن، سوچو آپ، محبت چاہیے، سچی محبت چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کوس تک ارد گرد جو بھی مسلمان دفن ہوگا اللہ انہیں بخش دے گا، اور حضرت علاؤالدین عطار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی قبر سے ارد گرد جو ہے 40 کوس تک جو بھی دفن ہوگا اللہ اسے بخش دے گا۔ کیا ہے اللہ والی کی شان، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والی کی محبت۔ محبت اصل میں جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، میں نہیں کہتا۔ ایک بہت بڑے فارسی شاعر اور اللہ کے ولی حضرت سیدنا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، جانتے کون بزرگ ہیں یہ؟ بغداد میں ہوئے ہیں، وہیں شہید بھی ہوئے ہیں، اور غالباً 6 یا 7ویں صدی کے آپ بزرگ ہیں۔ اس میں منطق الطیر میں میرے عزیز ذرا غور کرو، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اصلاح کی بات۔ منطق الطیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت جبریل نے سدرہ میں یہ ندا سنی، لبیک عبدی لبیک عبدی۔ انہیں خیال گزرا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ انہوں نے حرم کعبہ میں دیکھا، بیت المقدس میں دیکھا، کوہ طور پر دیکھا، مسجد نبوی شریف میں دیکھا، کہیں ایسا کوئی بندہ نہیں۔ اور کرے ایک آواز آئی، جبریل وہ میرا بندہ حرم کعبہ میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، بیت المقدس مسجد اقصی میں نہیں، کوہ طور پر نہیں، کسی مقدس مقام پر نہیں، بلکہ ہندوستان کے فلاں بت خانے میں، فلاں بت خانے، مولا بت خانے میں، اور تیری طرف سے جواب لبیک عبدی لبیک عبدی۔ حضرت فرید الدین عطار لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جبریل نے جب عرض کیا مولا کہاں بت خانہ، کہاں صنم کدا، اور کہاں وہ بت کا پجاری، اور کہاں تیرا فرمان لبیک عبدی؟ اللہ نے فرمایا جبریل اس بت پرست نے بت کے آگے سر رکھا، پیشانی رکھی، مصیبت میں تھا، آواز دیا، ندا دی، لیکن بے جان کیا جواب دیتے تھے؟ اس کے دل میں اچانک خیال آیا جسے اہل ایمان پکارتے ہیں، جس معبود کو پکار کر تو دیکھو، اور مجھے کہا یا سمد، اے بے نیاز، میں نے جواب دیا یا عبدی یا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اے جبریل اگر میں آواز جواب نہ دیتا تو باطل معبود اور سچے معبود میں فرق کیا ہوتا؟ اس کا کرم تو دیکھ، ایک بت پرست، ایمان والو آپ کے ساتھ کیا کرم اس کا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہ کیسا کرم ہے اس کا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تجھے نیک بھی پکارتے ہیں، بد بھی پکارتے ہیں، تجھے تیرے نام لیوا بھی پکارتے ہیں، اور جو غفلتوں کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی پکارتے ہیں۔ کہا موسیٰ میرا نام لیوا نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو اسے ایک دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک عبدی، اور گنہگار پکارتے ہیں تو 2 دفعے کہتا ہوں۔ مولا نیکار، پرہیزگار، متقی، تقوی شیار، وہ پکارے تو ایک بار، گنہگار پکارے تو 2 بار۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ نیکوکاروں کو تو اپنی عبادت پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے سرمایہ، لیکن گنہگاروں کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، اسے پکارو جتنا آپ پکاریں گے، اس کی بارگاہ میں اب ایک بالش بڑھیں گے، اس کی رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی، ایک ہاتھ گنہگار بڑھے گا تو اس کی رحمت 2 ہاتھ بڑھے گی۔ حدیث قدسی ہے، جو بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اپنے جلوں میں لے لیتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں، اس بارگاہ میں سرو سجود ہو جائیے۔ پھر دیکھیے جتنا چھپتے جائیں گے اتنا اللہ بلند کرے گا، اتنا اللہ بلند کرے گا، اور اتنا بلند کرے گا۔ کہتا مولا میری بارگاہ میں چھکو، بندے تم جتنا چھکو گے، گناہ کیا ہو تو بھاگ کر آؤ، آؤ میرا درے توبہ کھلا ہوا ہے، آؤ چھکو، تم جتنا چھکو گے میں بلند کروں گا۔ اس بارگاہ میں جھکیں گے کہ نہیں؟ جھکنا مطلب نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، اور پھر وہ کریم جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر کتنا نوازتا ہے، اس کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں ہے، خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں نے پڑھی، گنہگار اسی اشیار بندہ، کبھی کبھی انسان جب سارے راہ ان کے بند ہو جاتے ہیں، راہیں تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، یہاں گیا نہیں حل ہوا، وہاں گیا نہیں حل ہوا، ڈاکٹروں سے نہیں ہوا، وکیلوں سے نہیں ہوا، تو پھر آخر ایک خیال یہ آتا ہے چلو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ ایسے وقت بھی توفیق دیتا ہے۔ میں نے حدیث قدسی پڑھی کہ گنہگار اسیاں شیار گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا بندہ جو کبھی نہیں آتا، پہلی بار آیا، فرشتے اسے مسجد کے دروازے پہ روک لیتے ہیں۔ اب روکنے کا انداز کیا ہوگا؟ فرشتے جانے دل نہیں چاہتا ہوگا یا کچھ بھی انداز جانے نہیں دیتے، مطلب دل نہیں چاہتا اس کا کہ اندر جائیں، کبھی گیا ہی نہیں ہے اور شرم بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتے کیوں روک رہے، کیوں روک رہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ اتنا گنہگار ہے، اتنا پاپی ہے، اتنا عصیاں شیار ہے، اتنا عصیاں آلود ہے کہ یہ تیرے پاک گھر میں جانے کے لائق نہیں ہے، تیرے پاک گھر میں جانے کے لائق نہیں ہے مولا، یہ تیرے پاک گھر میں جانے کے لائق نہیں۔ مولا کا ارشاد ہے فرشتے یہ گناہوں کی وجہ سے جانے کے لائق نہیں، تو اس کے گناہ لے لو، اس کے گناہ لے لو۔ اللہ اللہ اللہ، گناہ لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بندے پہنچتے ہیں اللہ کی توفیق سے، جتنی دیر اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں مولا یہ تکلیف ہے، مولا یہ پریشانی ہے، مولا یہ الجھن ہے، مولا یہ مشکل ہے، فرشتے عرض کرتے مولا یہ لینے کے لائق نہیں ہے، کبھی آیا نہیں، پہلی بار آیا ہے اور اس میں آلود ہے، کبھی تیرا نام نہیں لیا، یہ لینے کے لائق نہیں۔ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے فرشتے یہ لینے کے لائق نہیں، لیکن میں دینے کے لائق ہوں۔ بولو اس بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ، اس بارگاہ سے بڑھ کر بھی کوئی بارگاہ؟ ذرا آپ غور تو کیجیے، کبھی تو کبھی مسجد میں پہنچتے، جمعہ کے دن تو بھی پہنچتے ہوں گے، اگر 5 وقتہ نہیں پہنچتے ہیں، آپ نے مسجد کے گیٹ پر تختی دیکھی ہوگی، وہ دعا دیکھی ہوگی، اور آپ میں سے میں سوچتا ہوں ہر ایک کو یاد بھی ہوگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ دروازہ نہیں ہے، ایک وچن نہیں، بہو وچن، دروازے
کھول دے. اب رحمت میں تو سب ہے, صحت کا دروازہ, تندرستی کا دروازہ, برکت کا دروازہ, امن و عافیت کا دروازہ, اولاد کی فرما برداری کا دروازہ, دشمنوں سے فتح کا دروازہ. رحمت میں سب ہے, ایمان پر سلامتی کا دروازہ سب ہے. اچھا غور کیجیے, میں وہ علمی بحث کی طرف نہیں جاتا کہ جمع ہے اس کا کتنے, اس میں کیا خوبیاں ہیں, وہ علمی بحث کی طرف نہیں جاتا. میں صرف سیدھی سادی بات کرتا ہوں. آپ فجر میں پہنچے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ظہر میں پہنچے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, عصر میں پہنچے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مغرب میں پہنچے اور کہا عشاء میں پہنچے کہا. حضرت سوچو آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی صدا لگائے, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دو, اللہ تیرا بھلا کرے. جو بھی مانگنے والوں کا انداز ہوتا ہے وہ دعائی دیتے ہیں, بھلے مانگنے والے کیسے بھی ہوں لیکن وہ دعائی الفاظ ہی بولتے, دعائی جملے ہی بولتے. ذرا آپ سوچئے, ایک فقیر اگر ایک دفعہ آئے صدا لگائے, آپ کو اگر دینا نہیں تو کیا کہیں گے؟ معاف کرو. اب پھر پلٹ کر آئے, نہیں دینا ہے کہیں گے بھئی معاف کرو جاؤ. لیکن بار بار آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ دے دیں گے. یہ جانے دو اس کو. آپ کی غیرت, آپ کی حمیت یہ اجازت نہیں دیتی کہ بار بار مانگ رہا ہے چلو کچھ نہ کچھ دے دو. اب سوچو اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, حدیث قدسی میں آیا کہ سارے جہاں سارے مخلوقات کی ساری حاجتیں پوری کر دی جائے, اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سوئی بہتے ہوئے سمندر میں ڈال دیا جائے اور تھوڑی تری لگ جائے. تو آپ اس آستانے, اس بارگاہ میں جا کر فجر میں کہیں گے اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, ظہر میں کہیں گے, عصر میں کہیں گے, مغرب میں کہیں گے, عشاء میں کہیں گے. آپ کی غیرت یہ ہے کہ آپ کے پاس لمیٹیڈ ہے, محدود ہے, پھر بھی سائل کو آپ واپس نہیں کرتے. جس خدا نے اپنے محبوب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے حبیب سائل کو مت چھڑکیے. کیا آپ کو چھڑک دے گا؟ آپ کو چھڑک دے گا. میرے عزیز و دوستو, نمازوں کا پابند بنیں گے نا انشاءاللہ, پابندی کریں گے. جانتے ہیں کیا خوبیاں ملتی ہیں آپ کو؟ میں نے حدیثیں پڑھی. انسان نمازی سنت پڑھنے کے بعد فرض کا انتظار کرتا ہے. کیا پہلے پہنچ گیا, نوافل پڑھی, انتظار میں ہے, تو حدیث پاک میں آیا فرشتے ہم نشیں ہوتے ہیں. فرشتے جانتے ہیں ان کے قریب بیٹھتے ہیں, ان کے قریب بیٹھتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ان کی دعا پر, اور پھر یہ ہے کہ ہم آمین کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں. فرشتے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اگر وہ آمین کہتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں, خدا کا حکم ہوتا ہے. جو خدا آمین کہنے پر مامور کیا ہے تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے پڑھا ہے جب وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے, اب فرشتے ہم نشیں قریب ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہم اغفرہ, اے اللہ اس کو بخش دے. اللہم ارحمہ, اے اللہ اس پر رحم فرما. اللہم تب علیہ, اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ اگر وہ گم جائے تو فرشتے تلاش کرتے ہیں, اگر وہ مر جائے تو فرشتے جنازے میں جاتے ہیں, اور فرشتے جنازے میں ہو تو اس کی بخشش کی کوئی ڈاؤٹ فل ہے. بے شک فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, مامور من اللہ ہوتے ہیں, معزون من اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے اذن کے مطابق وہ چلتے ہیں. اگر فرشتے شریک ہوں گے تو بے شک ان کی بخشش ہوگی. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ بیمار پڑ جائیں تو عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں. حضور غریب نواز کے جشن میں آنے والوں, مجھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی دکھاؤ کہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی ہے. نہیں چھوڑی ہے, کبھی نہیں چھوڑی.
بلکہ ان کی نماز کو دیکھ کر نہ جانے کتنے نمازی بنے. نماز تو بہت بڑی بات ہو گئی، بلکہ حال یہ تھا آپ کا بزرگوں سے نسبت کے جو فائدے ہیں، آپ جن پر نگاہ ڈال دیتے، سب سنابل شریف کے مصنف لکھتے ہیں جس پر نگاہ ڈالتے اللہ اسے ولی بنا دیتا. ایک نگاہ کفر دھل جاتا، شرک دھل جاتا، اس کے بیچ کے جتنے منازل ہیں ایک ہی نگاہ میں طے کرا دیتا. حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. تو میرے عزیز و دوست، جو ولی کی شان ہے، میں کہاں سے چلا تھا کہ وہ جنہیں بلاتے ہیں وہی آتے ہیں، جنہیں بلاتے ہیں ان کی شان آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. ان کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں بھی ان کا تصرف ہوتا ہے. ان کی بارگاہ میں پہنچنے والوں کا حال جو ہے، یہ دور بھی انہیں یاد کریں. حضرت شیخ سیدنا شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بلند پائے کے محدث، صاحب کشف، صاحب تصرف، اولیاء اللہ میں سے ہوئے. بلکہ جب مزاروں پہ آپ حاضر ہوتے تھے، کتنے واقعات میں نے پڑھے ہیں، تو صاحب مزار سے باتیں کرتے تھے. صاحب مزار سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پر گیا، چبوترے میں ہی تھا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھ جیسا گنہگار آدمی یہ پاک آستانہ میں اس قابل ہوں. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے مرید خاص، خلیفہ خاص ہیں، میرے چہیتے خلیفہ ہیں، تو ان کی روحانیت ظاہر بھی فرماتے ہیں. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عبد الرحیم آؤ، کیا نوازش ہے، غور کیجیے. قریب کہتے میں جھجکتے 2-3 قدم آگے بڑھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک تخت، چاروں کونے کو فرشتے لے کر ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور وہاں ان کے بازار کے قریب لا کر رکھا. اور ایک بزرگ تھے، اور وہ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی تھے. شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ سیدنا بہاؤالدین نقشبندی تھے. دونوں بزرگوں نے باتیں کی اور پھر وہ تخت اڑ گئے. وہ تو چلے گئے. پھر اس کے بعد مجھ سے فرمایا عبد الرحیم اور قریب آؤ. میں جھجکتے قریب پہنچا. آپ فرماتے ہیں قریب آؤ. میں قریب پہنچا اور میں اور قریب آؤ. میں قریب پہنچا اور مجھ سے آپ نے فرمایا شیر کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ میں نے کہا حضور جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. شیر اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو کبھی خراب ہے وہ خراب ہے. کہا اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا حضور اچھی آواز اور اشعار اچھے ہوں تو نور اللہ نور ہے. آواز بھی اچھی ہو اور آواز بھی اشعار بھی اچھے ہوں تو نور اللہ نور. تو فرمایا کبھی کبھی مجھ سے بھی 2-4 شعر سن لیا کرو. کیا شان ہے صاحب. کبھی مجھ سے بھی قطب صاحب کی یہ شان ہے تو ان کے پیر کی شان سن لیا کرو. اس طرح میں پہنچتا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آگرہ سے، لکھا ہے کتاب میں اکبر آباد، آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد. اکبر بادشاہ نے پائے تخت وہاں اپنا یہ کیا تھا. اس کی نسبت سے کہا ایک لمبی گلی سے، غور سے سننا اولیاء اللہ کی شان کیا ہے کہ ہم یہاں ہیں اجمیر کئی 100 کلومیٹر دور یہاں سے، لیکن اللہ والے کی شان یہ ہے کہ وہ وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. ایک لمبی گلی میں ایک کتاب ہاتھ میں تھی، منطق کی کتاب، فلسفی کی کتاب ہاتھ میں تھی، وہ دبا کر کے چل رہے تھے اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ربائی پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. وہ کیا اشعار ہے ذرا سوچیے، بڑے تصوف کے اشعار ہیں.
جز یاد دوست ہر چھ کنی عمر ضائع است۔ اللہ رسول کی یاد کے سوا جو کچھ کیا عمر کو برباد کیا۔ زندگی ایک ایک لمحے کی پرشش ہوگی، ایک کیا کیا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے یہ نعمت دی تھی، کہاں صرف کی؟ ہم نے یہ نعمت دی تھی، کہاں صرف کی؟ ہم نے تندرستی دی تھی، اس کو کیا کیا؟ جوانی دی تھی۔ جواب دینا ہے، اس جواب کے لیے پہلے سوچئے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ شعر میری زبان پر جز یاد دوست ہر چھ کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر سے بخانی بطالت است۔ دوست کی یاد کے سوا جو کچھ پڑھا بیکار پڑھا۔ اللہ رسول کے ذکر کے سوا جو کچھ کیا۔ اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ رک جائے تو وہ جہاں، چلتی رہے تو یہ جہاں۔ سانس رک جائے تو قبرستان عالم برزخ والا جہاں، اور چلتی رہے۔ ان سانس کے مالاؤں میں رنگ بھر دو عشق رسول کا۔ ان سانس کے مالاؤں میں رنگ بھر دو عشق رسول کا۔ پھر مت کہنا کہ یہ جہاں کے وہ جہاں، ساتھ میں ہوں گے محبوب دو جہاں۔ ساتھ میں ہوں گے محبوب دو جہاں۔ جز یاد دوست ہر چھ کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چھ بخانی بطالت۔ یہ پڑھ رہا تھا، عشق کے راز کے سوا جو کچھ پڑھا باطل بیکار پڑھا۔ اور سادی بسوئے لوہے دل از نقش غیر اے سعادی، حضرت شیخ سعدی کا کلام، اپنے دل سے غیر کے نقش کو یہ محبت بیٹھا رکھیں، بدھ بیٹھے ہوئے، اس کو دھو ڈال۔ وہاں صرف یار کا ہی جلوہ نظر آنا چاہیے۔ وہ جلوہ گاہ یار ہے، یہ دل عرش اللہ کا عرش ہے، یہ دل اللہ کا کعبے سے بھی بہتر ہے۔ یہ دل کبھی سننا کہ کیسے بہتر ہے۔ سادی بسوئے لوہے دل از نقش غیر کا اتنا پہنچا تھا۔ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، چوتھا مصرع یاد ہی نہیں آ رہا تھا، اور چلتے جا رہے ہیں، اور بے چینی ہے، یار پڑھ رہا ہوں یاد نہیں آ رہا ہے، ذہن پر زور لگایا یاد نہیں آ رہا ہے۔ بے چینی ایک اضطراب ہے، چونکہ یہ تصوف کے اشعار ہے، تو بے چینی اضطراب تھا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں ایک فقیر منش جس کے بال بڑے بڑے تھے، سنت کے مطابق، بڑے سے مطلب سنت کے مطابق، پیٹھ تک نہیں، حسین چہرہ ملی صورت، آگئے کہا عبد الرحیم مصرع بھول گئے؟ کہا یہ بول، علم راہ کے حق نہ نمائے جہالت است۔ وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے اپنی جیب سے پان کی ڈبی نکالی اور پتھر پیش کیا، کہا حضور لیجئے۔ کہا میں نہیں کھاتا۔ کہا یہ منع ہے شریعت میں، طریقت میں؟ کہا منع نہیں ہے، نہیں کھاتا۔ لے لیجئے، نہیں کھایا انہوں نے، اور کہا مجھے جلدی جانا۔ میں نے کہا مجھے بھی جلدی جانا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک قدم اٹھایا تو ایک قدم یہ یہاں اور ایک قدم گلی کے اس پار۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کوئی اللہ والا ہے جو انسانی روپ میں آ گیا ہے، یہ بشری دیش میں آ گیا ہے، کوئی اللہ والا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ مجھے شعر بتانے آ گیا، مصرع بتانے کے لیے آ گیا ہے، کوئی اللہ والا ہے۔ میں نے آواز دی، کہا او جانے والے،
تمہارے نام پر. انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا سعدی مجھے ہی کہتے ہیں, سعدی مجھے ہی کہتے ہیں. کیا آپ نے سمجھا؟ اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ والے وہاں بھی ہوتے. بلایا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہ یا شیخ شادی نہیں, ندا دیتی نہیں. معلوم یہ ہوا وہ اپنی تربت پہ تھے, وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ میرا شعر پڑھ رہا ہے, میری ربائی پڑھ رہا ہے اور بے چین ہے, میرا چاہنے والا ہے, مدد کی جائے تو مدد کے لیے تشریف لائے. معلوم یہ ہوا اللہ والا اپنے چاہنے والے کی مدد کے لیے تشریف لاتے. حضور غریب نواز کے بہت سے واقعات ہیں. کتنے اللہ والے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا ذکر میں نے پڑھا, وہ جہاں ہوتے توجہ کرتے غریب نواز موجود, جہاں ہوتے توجہ کرتے. یہی وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید, اور آپ کی شہرت عزت کو دیکھ کر بہت سے لوگ جل رہے تھے. آج بھی لوگ اللہ والوں سے بہت سے لوگ جلتے ہیں. تو ایک بازاری عورت کو تیار کیا لوگوں نے کہ تو قطب صاحب پر الزام لگا دے, یہ دیں گے وہ دیں گے, اور کرے. بہرحال اس بے باک عورت نے اس طائفہ نے حضرت قطب صاحب پر الزام لگایا کہ میرے شکم میں جو یہ حمل کی صورت ہے یہ ان کا ہی کام ہے. اب ظاہر بات اتنی عزت والے آدمی اور شرمناک الزام, انسان کہ ڈوب مرنے کے لیے کافی, اتنا شرمناک الزام, بات بادشاہ تک پہنچ گئی. سوچیے, آپ سنے ہوں گے, ذرا غور کیجیے. انہوں نے اس وقت دل میں اپنے مرشد کو پکارا, حضور آپ کا بھیجا ہوا ہوں, میری بدنامی نہیں آپ کی بھی بدنامی ہے. حضور اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا نہیں, کبھی ایسے کام کے قریب ہوا نہیں. شرمناک الزام مجھ پر ہیں, کاش الزام لگنے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی. جانتے ہیں جیسے ہی پکارا غریب نواز سامنے موجود تھے. ان کے ہو کے تو دیکھو, اور ان کا ہونا صرف نام لینا کافی نہیں, ان کی سیرت و صورت کو بھی اپنانا ہوگا. ہم لیے کتنے ایسے لوگ ہیں وہاں پہنچتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے کھانے کی لسٹ بنتی ہے, گھومنے کی لسٹ بنتی ہے, آج تاڑا گھر جانا ہے, آج وہاں جانا ہے, آج وہاں جانا ہے. یہ نہیں لسٹ بنتی ہے کہ ظہر کہاں پڑھنی ہے, عصر کہاں پڑھنی ہے, مغرب نہ چھوٹے. وہ دین کے دائی بن کر مبلغ اعظم بن کر یہاں آئے تھے دین کی دعوت کے لیے, اور ہم اس دین کو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو آپ, صحیح توجہ آپ نے نہیں سنا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے, خلیفہ وقت نے سونے کی 2 توڑے, 2 تھیلیاں دینار کی سونے کے سکے کی پیش کی تھی ہدیے میں, اور آپ نے جو ہے اس کو لینے کے بعد ہاتھوں سے دبایا تھا اور خون نکلے تھے, اور آپ نے چرال میں فرمایا تھا غریبوں کا خون چوستا ہے اور مجھے ہدیہ اور نذرانہ دینے کے لیے آتا ہے, اگر اس نسب کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا اتنا دباتا یہ خون تیرے محل تک پہنچتا. کیا آپ سمجھے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا
ہوتا ہے اللہ والا حرام قبول نہیں کرتے، حلال ہی قبول کرتے ہیں، چاہے نیاز کتنی بڑی ہو، لاکھوں کی ہو، اگر حرام ہے تو اللہ والے قبول نہیں کریں گے، اور چاہے کتنی کم ہو، 5 روپے کی بسکٹ کی کیوں نہ ہو، اگر خلوص اس میں ہے، حلال ہے، تو یقیناً ان کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایسے ہی وہ نمازی، وہ دیندار لوگ، ان پر جو ہے زیادہ توجہ ہوتی ہے، ان پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اب ہمیں حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بھلے آپ خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی کے، مرید ان کے ہیں، لیکن حضور غریب نواز کا بھی فیض آپ کو ملا ہے ڈائریکٹ، بالواسطہ تو خلیفہ مرید کے ذریعے ہے ہی، بلا واسطہ بھی فیض ہے۔ حضور غریب نواز کے وصال کے بعد غور کرنا، کئی سالوں کے بعد، جب آپ کی تربت کچی تھی، ارد گرد مکانات نہیں تھے، اور ٹائلز پتھر بھی لگے ہوئے نہیں تھے، ایک انار کا درخت آپ کے سنارے تھا، اس وقت آپ پہنچے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، فرماتے سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور ایک جگہ پڑھنے میں سبقت لسانی ہو گئی تو غریب نواز کے تربت سے آواز آئی، یہاں تم نے غلطی کی۔ سوچو، ہم تو یہ پلان بناتے ہیں یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، کبھی یہ بھی بناؤ کہ یہاں جا کر پورا ختم قرآن کریں، وہاں جا کر تہجد شروع کریں گے اور ان کے صدقے دعا مانگیں گے، مولا مور مرتے دم تک تہجد نہ چھوٹے۔ یہ بھی تو غریب نواز اللہ والے سنتے ہیں، کہتے ہیں کئی مرتبے کہیں تجوید اور ترتیب کے خلاف اگر کہیں کوئی لفظ ادا ہوا تو تب بھی ٹوکتے تھے، چونکہ بہت بڑے حافظ قرآن بھی آپ تھے، اور حفظ قرآن کا عالم یہ تھا کہ جب آپ قرآن اپنے باغ میں پڑھتے تھے تو جنات سننے کے لیے آتے تھے، آپ کی تلاوت کو جنات سننے آتے، اپنی تلاوت وہ صحیح کرتے تھے۔ علم حدیث کا عالم یہ تھا کہ حرم مکہ میں آپ نے علم حدیث کا درس دیا۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ، میرے عزیز و دوستو، حضرت بابا فرید کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا، کہیں پڑھنے میں جو اوصاف کے ساتھ ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کہیں کوئی قاعدہ مجھ سے رہ گیا تو آواز آئی ایسے پڑھو، میں نے پھر صحیح کیا اور قرآن کی تلاوت پوری کی تو پھر آواز آئی، کہا سعید بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کی کہ حضور مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میں اہل نار میں سے ہوں کہ اہل جنت میں سے ہوں۔ ایک نماز خصوصی طور پر آپ رات کو پڑھتے تھے، حضور غریب نواز کے تربت سے آواز آئی، اس نماز کا پڑھنے والا اہل نار میں سے نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز و دوستو غور کریں، تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکارا جیسے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے شرمناک الزام لگایا تھا، حضور غریب نواز فوراً حاضر وہاں تھے اور اس عورت کے شکم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، او شکم میں رہنے والے تو ہی بتا تیرا باپ کون ہے۔ اس عورت کے شکم میں پلنے والے اس بچے نے ماں کے شکم سے آواز دی تھی، کہا غریب نواز یہ جن کی طرف میرے ماں اشارہ کر رہی ہے وہ میرا باپ نہیں بلکہ فلاں میرا باپ ہے۔ میرے عزیز صحیح تعلق ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضور سیدنا شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے تھے تو باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ پہنچے، بڑا حیرت انگیز واقعہ سنا رہا ہوں، پہنچے دہلی کے قریب، اس زمانے میں کوئی دیہات قصبہ تھا جس کا نام تھا ڈاسنا، اس کا نام تھا ڈاسنا۔ آپ اپنے چند مریدین کے ساتھ، چند ساتھیوں کے ساتھ مغرب کے وقت وہاں پہنچے۔ وہاں ایک اللہ والے کا آستانہ تھا جس کا نام تھا مخدوم اللہ دیا یا الہ دیا۔
مخدوم الہ دیا نے اللہ نے دیا، اصل نام کچھ بھی ہوگا لیکن اس سے وہ مشہور تھے۔ جب مغرب کا وقت تھا وہاں پہنچے، نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے مریدین سے، ساتھ میں جو لوگ تھے ان سے فرمایا کہ مخدوم صاحب نے ہم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ مخدوم صاحب نے دعوت کی، دعوت کھا کے جائیں گے۔ کہتے کافی دیر ہو گئی ہے، رات، اس زمانے میں تو یہ آج کے حساب سے لائٹ وغیرہ یہ ساری سویدھا بھی تھی نہیں، کافی دیر ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بار بار کہتے حضور کافی رات ہو رہی ہے، کہا نہیں دعوت دی ہے، ہم دعوت کھا کے جائیں گے۔ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد ایک عورت اپنے سر پر کھانے کا خوان، میٹھا کھانا لے کر کے آئی، آتی خوشبی، اور کہا میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرے شوہر کتنے دنوں سے باہر تھے، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ میرے شوہر آ جائیں گے تو میں مخدوم الہ دیا کے آستانے پر کھانا لے کر پہنچوں گی اور خدام کو، حاضرین کو کھانا کھلاؤں گی۔ ذرا سوچے، اس نے خیال کیا تھا، کہتے ہیں آج یہ ابھی مغرب کے بعد میرے شوہر آئے تو میں نے سوچا کہ اس کو کل پر نہ ٹالوں، ابھی کروں۔ اور خیال یہ بھی تھا کہ کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ ذرا غور کریں، ان کا شوہر غائب تھا، انہوں نے کیا نیت کی، اللہ والے قبر سے دیکھ رہے تھے، آنے والی ہے کھانا لے کر، اس سے پہلے دعوت بھی دے رہے، دعوت دی، وہ لوگ کھانا کھائے اور پھر گئے۔ یہ اللہ والی کی شان ہے۔ وہ کیا شان ہے؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ کل میدان قیامت میں جنتی جنت کی طرف جائیں گے، حاجی، نمازی، غازی، نیک، لیکن ان اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ روک لے گا، روک لے گا کہ عبد القادر رک جاؤ، معین الدین رک جاؤ، بہاؤالدین رک جاؤ، شہاب الدین رک جاؤ، احمد کبیر رک جاؤ، شاہ عالم رک جاؤ، خواجہ دانا رک جاؤ، شاہ برکات رک جاؤ، مجدد الفشانی رک جاؤ، احمد رضا رک جاؤ، ساویر رک جاؤ۔ روک لیں گے کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے، دیکھو کچھ چاہنے والا بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے۔ ان کی وجہ سے یہاں رحمتیں اترتی ہیں، بارش کا نزول ہوتا ہے، روزی اللہ والوں کے صدقے ملتی ہے، ان کے صدقے۔ وہاں روک دیا جائے گا، اور روکا اس لیے جائے گا کہ دیکھو کچھ چاہنے والا ہے۔ وہ دیکھیں گے، لپٹنے والے لپٹیں گے، کہا حضور ہم تو آپ کو یاد کرتے تھے، کچھ وہ کہیں گے ہم نے آپ کا زمانہ پایا تھا، کچھ وہ کہیں گے ہم نے کبھی وضو کے لیے پانی دیا تھا، کچھ وہ کہیں گے آپ کی محفل میں ہم شریک ہوا کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا او قادریو، عبد القادر کے ساتھ جنت میں جاؤ، او چشتیو، معین الدین کے ساتھ جنت میں جاؤ، او نقشبندیو، بہاؤالدین کے ساتھ جنت میں جاؤ، او سہروردیو، شہاب الدین کے ساتھ جنت میں جاؤ، او رفاعیو، احمد کبیر کے ساتھ جنت میں جاؤ، او جو اشرفیو، اشرف جہاں کے ساتھ جاؤ جنت میں، او رضویو، احمد رضا کے ساتھ جنت میں جاؤ، او نقشبندیو، خواجہ دانا کے ساتھ جنت میں جاؤ، او برکاتیو، شاہ برکات کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ انہیں روک دیا جائے گا، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو ان کو بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ نوازا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم فاتح میں یاد کریں گے مولا اس کا ثواب، غوث اعظم کے روح کو نظر پہنچا، تو غوث اعظم جانیں گے کہ نہیں، خواجہ اجمیری کی روح کو پہنچا، ان کو اطلاع ہوگی کہ نہیں، صاحب نقشبند کے روح کو پہنچا، اطلاع ہوگی۔ یہ دعا بھلے ان کے لیے، لیکن حقیقت میں سوچئے تو ہمارے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں
کبھی چھٹی کے نام پر، کبھی 11ویں کے نام پر، کبھی فاتحے کے نام پر، کبھی نظر کے نام پر، کبھی اور نام پر تمہیں یاد کرتے تھے، تو وہاں یہاں یاد کرنا وہاں کام آئے گا۔ کیا یاد کرنا؟ کچھ تو وہ بھی ہوں گے، کچھ تو وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے صرف دیکھا اور صحیح نیت کے ساتھ، ان پر بھی ان کی توجہ ہوگی۔ ابھی آپ نے سنا کہ 100 کوس تک شہنشاہ نقشبند، 40 کوس تک ان کے خلیفہ علاء الدین اتار، اور میں نے ایک بزرگ کا پڑھا، حضرت فقی ابن ادریس رحمت اللہ علیہ، اس کو بھی امام نبھانی نے لکھا، فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک صاحب نے، صالح انسان نے اپنے والد کو، بھائی کو خواب میں دیکھا۔ کہا کیا معاملہ اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا؟ تو کہنے لگے حال تو برا تھا، ہم بڑے قید میں تھے، لیکن حضرت فقی ادریس کا جب وصال ہوا اور قبرستان میں تدفین عمل میں آئی تو پورے قبرستان والوں کو بخش دیا گیا، پورے قبرستان والوں۔ ایسے ایک بزرگ کا اور واقعہ میں نے پڑھا، خاتون کو ان کے خاندان کے کسی لوگ نے خواب میں دیکھا، کہا اللہ کے حضور جب میری روح حاضر ہوئی، اللہ نے فرمایا فلاں میرے محبوب بندے کا زمانہ تو نے پایا، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا، اس لیے میں نے بخش دیا۔ میرے عزیز و دوستو، تو حضور غریب نواز کی محفل ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے تواضع وہ اپنی زندگی میں لائیں۔ ان کا اخلاق کیا تھا؟ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، کبھی خالی نہیں۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں برسوں تک حضرت کے ساتھ رہا لیکن کبھی نہیں دیکھا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صفت سخا کے مظہر تھے آپ، کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی خالی نہیں۔ ادب کا عالم یہ تھا، ہمارے یہاں ادب ہی ہے سب کچھ۔ ادب کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں محفل میں جلوگر ہیں اور داہی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں طرف نگاہ اٹھتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پوچھا حضور کیا معاملہ تھا؟ کہا اچانک مجھے اپنے پیر کا روضہ خیال آتا تھا۔ اور کریں پیر کا روضہ خالی خیال میں آئے تو کھڑے ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے کہ آپ کبھی ایک کتے کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، کسی نے کہا حضرت کتے کو دیکھ کر کہا ہمارے پیر کے دربار کا کتا ایسا ہی تھا، یہ ادب ہے اللہ والوں کا۔ کتوں کا بھی پیر کے دربار کا ہو تو ادب، پیر کے روضے کا خیال آئے تو ادب۔ ادب ہی سے حضرت مجدد الفشانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ان کے خلیفہ نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ استنجا خانے میں جا رہے تھے، ایک لوٹا مٹی کا ٹوٹا ہوا تھا، وہ پڑا ہوا تھا، تو دیکھا کہ اس میں دھیان سے دیکھا تو اللہ نقش تھا، کسی نے بے خیالی میں مت ڈال دیا تھا، تو آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، سفید کپڑے میں لپٹا، اور اس کے بعد جب بھی پانی پینا ہوتا تو اسی لوٹے میں پیتے تھے، اور فرمایا اگر 100 سال تک میں ریاضت کرتا مجھے وہ مقام نہیں ملتا، اس لوٹے پہ جو نام اس میں جلالت ہے میں نے تعظیم کی وہ چیز مجھے ملی، وہ مقام مجھے ملا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ خواجہ ہند شہنشاہ ولایت حضور غریب نواز کی محفل میں آنے والوں، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ والوں سے عقیدت یقیناً بہت بڑی دولت ہے، محبت یقیناً بہت بڑی دولت۔ خود خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان کی عادت تھی کہ کوئی انتقال کر جاتا خاص کر پڑوس کا تو آپ شریک تو رہتے ہی، اور حدیث میں آیا کہ شروع سے لے کر آخر تک، حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اس حدیث کو نوٹ کیا ہے، شروع سے آخر تک، یعنی مٹی دینے تک،
اگر ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 2 قرات. آج کل تو ہم لوگ تعلق دیکھتے ہیں, رشتہ داری دیکھتے ہیں, کوئی غریب ہوتا تو کہ گئے نہیں گئے. اصل دیکھنا یہ ہے کہ ایمان والا اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں ہے. 2 قرات. صحابہ نے پوچھا حضور قرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قرات ایک احد پہاڑ کے برابر. آپ سوچئے, ایک احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ, کسی نے 9 کلومیٹر لکھا, کسی نے 15 کلومیٹر لکھا. چلیے 9 کلومیٹر ہی لیجئے. 9 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. ہم زندگی بھر اگر محنت کریں, بہت کم ہے, چاہے کتنا بڑا مالدار ہو, کہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہوگا اس کے پاس. سونا خیرات کا 1 نہیں 2 پہاڑ کے برابر. حضور سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ اخلاق اور عادت شریفہ تھی کہ خاص کر پڑوس میں کوئی انتقال کر جاتا, نماز جنازہ میں تو ہوتے ہی ساتھ میں چلتے اور پھر قبرستان میں پہنچتے. اور یہی نہیں, سب چلے آتے لیکن بیٹھے رہتے, دعائیں مغفرت کرتے. سب چلے. دین ایسے نہیں پھیلا, یہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا. ظاہر بات جس کے ہاں کا وہ مرحوم ہوگا, وہ میت ہوگی, یہ سلوک آپ کا ہوگا تو وہ کیسے چاہنے والے ہوں گے؟ سوچو. دعائیں کرتے تھے. فرماتے آپ کے خادم خاص حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ایک دفعہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. آپ غمگین ہیں, پریشان ہیں. کچھ دیر کے بعد چہرے کا رنگ کھلنے لگا. میں نے عرض کیا حضور کچھ عجیب حال آج دیکھا میں نے. تو فرمایا اس میت پر عذاب کے فرشتے آئے, جس کو دیکھ کر مجھے غمگینی کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی, اور عذاب دینا ہی چاہتے تھے. اتنے میں حضرت عثمان ہارونی آ گیا. اللہ والوں سے نسبت محبت. انہوں نے فرشتوں کی طرف دیکھا اور کہا چھوڑ دو ان کو, میرا مرید ہے. فرشتوں نے کہا مرید آپ کا ہے, اعمال آپ کے جیسے تو نہیں تھے. کہا تھے تو نہیں, لیکن اپنے کو میرا تو کہتا ہے, خود کو میرا تو کہتا ہے. غیب سے آواز آئی فرشتے چھوڑ دو, میں نے اپنے اس محبوب بندے کی وجہ سے اسے بخش دیا. معلوم یہ ہوا اللہ والوں سے تعلق خالی یہاں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں, نہیں, موت کے وقت بھی وہ آتے ہیں. امام شارانی نے لکھا ہر وقت آتے ہیں, موت کے وقت بھی آتے ہیں. دور مت جائیے. حضور سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص حضرت سیدنا قطب الدین حضرت سیدنا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف میں تقریباً 70 سال تک رہے. انت آخری وقت کا حال ان کے خادم خاص ابو القاسم ضیائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا آخری وقت سوئے ہوئے اچانک آنکھیں بھیگ گئی اور کہنے لگے جگہ خالی کرو, غوث اعظم آ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا اپنے چاہنے والے مسترشدین, چاہے یہ شجرہ کا سلسلہ کتنا لمبا ہو, حضور غوث اعظم اور امام احمد رضا کے بھی صدیوں کا فاصلہ ہے. کہا جگہ خالی کرو, غوث اعظم آ رہے ہیں. کہتے جگہ خالی کرو, ہمارے مشائخ آ رہے ہیں. معلوم یا موت کے وقت مشائخ بھی آتے ہیں. صحیح رابطہ, صحیح تعلق, صحیح محبت ہو, جگہ خالی اللہ اکبر. حضرت ابو القاسم ضیائی فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا, آنکھیں ڈبڈبا گئی, رونے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام اتنا کمزور, اتنا نہیں, اتنا ناتوا ہو گیا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہے کہ حضور آئے. بزرگوں سے سچا تعلق پیدا کرو.
موت کے وقت بھی وہ آتے ہیں ظاہر بات ہے ایسے حضرات آئیں شیطان کی وہاں چل سکتی ہے، شیطان بھی پہنچتا ہے، لیکن جس کا تعلق مشائخ سے بزرگوں سے مضبوط ہوتا ہے اور ایمان میں ان سے کمال حاصل ہوتا ہے، بزرگان دین آتے ہی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، اس کی تفسیر میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ 500 فرشتے آتے ہیں، 500 فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، اور کیا کہتے ہیں؟ ثم استقاموا، تم اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی طرف اشارہ ہے ایک تفسیر میں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہیں بشارت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے اے جانے والے خوف مت کرو، خوف کا تعلق آنے والے وقت سے ہوتا ہے، غم کا تعلق چھوڑے ہوئے وقت سے ہوتا ہے یا چھوڑے ہوئے لوگوں سے ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے وہ فرشتے کہتے ہیں تو دین پر قائم رہا، اس پر مستقیم رہا، اسلام پر قائم رہا، ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں اور آگے بھی مدد کے لیے ہوں گے، اور غم مت کرو، پیچھے جو تم نے اولاد چھوڑی ہے، باقیات کو چھوڑا ہے، ان کے لیے غم مت کرو، تمہاری تہہ راہ پر قائم رہیں گے، ہم ان کی مدد کے لیے بھی آئے ہیں، ان پر بھی ہم نازل ہوں گے۔ میرے عزیز دوست، وذکرہم، ایک گھنٹہ ہو گیا، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ یہ اللہ کے دن تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن خاص کر وہ دن جس میں اللہ والے اس دنیا سے پردہ کیے ہیں، ان پر خصوصی کرم اللہ کا ہوا ہے، اور جاتے جاتے نبی کا دیدار انہوں نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے بے شمار شمع ہمارے لیے جلائی ہے۔ یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں، اور اس دیش کے سب سے بڑے محسن تو حضور غریب نواز ہے کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے فیوز سے، برکات سے، اور تمام اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، ایمان پر استقامت دے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ موجودہ جو حالات اس ملک کے ہیں، اللہ کریم ان بزرگوں کے طفیل ان حالات میں انقلاب پیدا فرمائے، ایک کالا قانون مل جائے، ان کے عزائم خاک میں مل جائے، اللہ کریم ایسا ذریعہ اور ایسا وسیلہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔